بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 28 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج سب سے پہلے تو بتاؤں کہ کرونا، آج کل ہم بھی جناب کرونا کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، کل آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ہمارے چینل میں کافی لوگ پازیٹیو آ گئے تھے، 8 لوگ، تو اس لیے سب کوارنٹین ہوئے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سیلف کوارنٹین میں ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ تو اس وقت میں بھی آپ کو وہیں سے آپ سے مخاطب ہوں، اپنے گھر پہ ہوں، سیلف کوارنٹین کیا ہوا ہے اور آج ٹیسٹ بھی دے کے آئے ہیں کورونا کے لیے، ہم سبھی دے کے آئے ہیں اور آہستہ آہستہ تمام جو سٹاف ہے وہ اس پروسیس سے گزر رہا ہے۔ تو دعا کیجئے جناب، کل تک انشاءاللہ ہمارا کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ آ جائے گا اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ذاتی تجربہ ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کسی پہ بھی بھروسہ مت کریں، آپ مکمل طور پہ احتیاط کریں اور جتنی ہو سکے احتیاط بہتر ہے، اور احتیاط سے ہی اصل میں فائدہ ہے۔ ہم نے سسٹم میں موجود سکم جو ہیں وہ دیکھے ہیں اور یہ پھر کسی وقت انشاءاللہ پوری ایک ڈیٹیل یہ جس تجربے سے ہم گزرے ہیں اس سے ہم آپ کو انفارم کریں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں ذرا سارا ایک سیٹل ڈاؤن ہو جائیں چیزیں، ڈسٹ ذرا بیٹھ جائے اس کے بعد، کیونکہ سسٹم میں ابھی بہت زیادہ سکم موجود ہیں اور کوئی آپس میں ربط نہیں ہے ایک دوسرے کا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک مختصراً بتانا تھا۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، کل تک انشاءاللہ اس وقت تک ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ آ چکے ہوں گے موسٹلی سٹاف کے، تو باقی چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں خبروں کی طرف۔ خبروں میں جناب سچویشن یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عاصم سلیم باجوہ صاحب، سابق ISPR کے سابق ترجمان اور سابق سربراہ ISPR کے، یوں کہنا چاہیے DG، تو وہ جب سے آئے ہیں تو معاملات بڑی گڑبڑ ہے اور کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہاف مارشل لا آ گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ اب خاص طور پہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بہت زیادہ ایگریسو ہے عاصم سلیم باجوہ پہ کہ جناب ان کو کیسے معاون خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی چل رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہی ہے کہ جناب یہ تو جو لیفٹیننٹ جنرل یا آرمی کے جرنیل جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ریٹائر ہونے کی 2 سال کی پابندی ہے، وہ سیاست میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی اپائنٹمنٹ کیسے ہو گئی 2 سال کے لیے؟ تو یہ سیاست میں کیسے آ گئے؟ تو میں یہ ان کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جناب کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا، نہ کوئی غیر آئینی کام ہوا، اور نہ ہی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے، بلکہ وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہوں گے۔ اور بالکل اسی طرح جیسے آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نواز کے دور میں نواز شریف صاحب نے جنرل جنجوعہ کو لگایا تھا جناب کیا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگایا تھا، جیسے ہی وہ کور کمانڈر کوئٹہ سے ریٹائر ہوئے تو نواز شریف صاحب نے ان کو اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگایا تھا۔ تو اگر اس وقت یہ کام ہو سکتا تھا اور اس وقت یہ صحیح تھا تو اب غلط کیسے ہو گیا؟ کیا اس وقت جنرل جنجوعہ نے اپنا مسلم لیگ نواز جوائن کی تھی یا پالیٹکس میں آئے تھے؟ نہیں، انہوں نے وزیر اعظم کو اسسٹ کرنا تھا۔ نہ وہ اپائنٹمنٹ غلط تھی، نہ یہ اپائنٹمنٹ غلط ہے۔ ایک تو یہ ذرا نوٹ فرما لیں، اس لیے اس پہ زیادہ خرچہ نہ کریں۔ اب مسلم لیگ نواز کیوں اتنا زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہے، میں اس پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی ایک تاریخ ہے، یہ بطور کرنل کے جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں ایک بات، اور اس کے بعد جنرل راحیل شریف تھے جب آرمی چیف، تو اس وقت یہ DG ISPR تھے،
اور آپ کو یاد ہوگا کہ مذاکرات کی ایک ریکویسٹ کی تھی نواز شریف صاحب نے. نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ عمران خان اور طاہر القادری صاحب جو کہ اس وقت دھرنا لے کے آئے ہوئے تھے ہماری صلح صفائی کروائیں, ہمارے درمیان کوئی بات چیت کروائیں, کوئی درمیانی راستہ نکالیں. اور انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب کو پورے کا پورا ٹاسک دے دیا. اب وہ ٹاسک ان کو مل گیا. اب بات چیت شروع ہو گئی. جنرل راحیل شریف صاحب سے نے پیغام بھجوایا وزیر اعظم عمران خان تو اس وقت نہیں تھے, نواز شریف صاحب تھے, اس وقت عمران خان تھے. عمران خان کو پیغام پہنچایا اور ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو پیغام پہنچوایا اور انہیں کہا گیا کہ آئیں میرے ساتھ ملیں. تو دونوں نے حامی بھر لی. عمران خان صاحب بھی جنرل راحیل شریف صاحب سے ملنے گئے اور طاہر القادری صاحب بھی گئے. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ پیغام بھی ISPR کے ڈی جی جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب اس وقت لوپ میں تھے اور انہی کے ذریعے سب کچھ ہو رہا تھا. خیر وہ مذاکرات شروع ہوئے, ملاقاتیں ہو گئیں. جب ملاقاتیں ہوئیں, جب چیزیں میڈیا میں آئیں کہ عمران خان نے اور طاہر القادری نے ملاقات کی ہے آرمی چیف سے, تو اس پہ بڑا رولا پڑ گیا. اور رولا کس نے ڈالا؟ رولا ڈالا جو اس وقت مسلم لیگ نواز کا ساتھ دے رہی تھیں سیاسی جماعتیں, محمود خان اجگری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو آپ فکر نہ کریں, آپ دھڑلے سے اپنا کام کریں, یہ دھرنے والوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ماننی اور ان کو ہم پارلیمنٹ میں گھسنے نہیں دیں گے اور ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جناب ان کے پیچھے کون ہے. تو یہ تھا. اب نواز شریف سمجھدار آدمی ہیں اور نواز شریف صاحب جگہ بنانا جانتے ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ان سے بات کریں تو کوئی درمیانی راستہ نکالیں. جنرل راحیل شریف صاحب نے ملاقات جب کر لی, جب یہ چیز سامنے آئی تو پارلیمنٹ میں محمود خان اچکزئی اور پیپلز پارٹی ان سب نے شور ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ یہ فوج کون ہوتی ہے سیاسی امور میں مداخلت کرنے والی, انہوں نے کیسے ڈاکٹر طاہر القادری سے ملاقات کر لی, کیسے عمران خان سے ملاقات کر لی, یہ فوج سیاست میں کیوں ملوث ہو رہی ہے, یہ کر دیا وہ کر دیا. اس طرح کی بہت زبردست دھڑلے دار قسم کی, دھواں دار قسم کی وہاں پہ بحث ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ وضاحت کریں. تو جناب نواز شریف صاحب نے ڈیلے سے منہ سے کہہ دیا کہ نہیں جناب ہم نے تو نہیں کہا, یعنی کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو ہم نے نہیں کہا. جب یہ بات ہوئی تو عاصم سلیم باجوہ صاحب DG ISPR تھے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, وہ بھی ہسٹوریکل ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, انہوں نے سیدھا سیدھا کہا تھا اس میں ٹویٹ, بڑے بٹوین دا لائن یہی تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں اور نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر نے یہ ریکویسٹ کی ہے اور انہی کی ریکویسٹ پہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ملاقات کی ہے طاہر القادری صاحب سے اور عمران خان صاحب سے. اس کے بعد مسلم لیگ نواز شریف صاحب اور ان کے پاس کوئی ٹھس ہو گئے سارے اور اپوزیشن کو بڑی سبکی ہوئی, محمود خان اجگری صاحب پیپلز پارٹی اور ان سب کو کہ جناب یہ کیا ہوا, یہ تو نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا. خیر یہ روٹین کی چیزیں ہیں. تو اس ملاقات میں بھی آپ کو بتا دوں کہ مختصراً میں بتا دیتا ہوں, اس ملاقات میں بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو سیدھا کہا تھا کہ جناب تختہ الٹیں ان کا اور ان کو گھر بھیجیں. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے یہ بات ان کی نہیں مانی, انہوں نے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا ڈیموکریسی کو میں سپورٹ کرتا ہوں, اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوگا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن. البتہ جو آپ کا مطالبہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن, اس کی FIR درج ہو جائے گی, یہ انہوں نے گارنٹی دی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا, وہ FIR بھی جنرل راحیل شریف صاحب نے کی مداخلت پہ, آرمی چیف کی مداخلت پہ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب اور ان کی گورنمنٹ کے خلاف. وہاں سے اس وقت سے بھی یہ ٹسل چل رہی ہے مریم بی پی کی اور شہباز شریف صاحب کی, نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی, کہ اس وقت انہوں نے آرمی چیف کی یہ بات کیوں مانی. شہباز شریف نے کہا کہ یہ FIR تو پنجاب حکومت کے خلاف تھی, شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ یہ سب کے خلاف تھی, لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت مریم بی بی نے اور نواز شریف صاحب نے مل کے کوئی
ان کے ساتھ ہینڈ کیا تھا۔ یہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب کے استعفے کو رہنے دیں، شہباز شریف صاحب مستعفی ہو جاتے ہیں اگر آپ کہیں تو، اگر آپ درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو، لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں۔ اس کے بعد جناب خیر یہ ایک چھوٹی سی پھر ایک اور تاریخ ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب کی، وہ بھی بتا دوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بن گئے، تو ظاہر ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز ہونی تھیں، پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئے اور عاصم سلیم باجوہ صاحب نے آگے کور کمانڈر بننا تھا، ان کو فوری طور پہ DGISPR کے عہدے سے ہٹایا گیا اور ان کو ایک غیر معروف محکمے میں بھیج دیا گیا، وہ جو ویپنز سے متعلق تھا۔ تو مسلم لیگ نواز نے اور خاص طور پہ مریم بی بی نے یہ کہا کہ جناب ہم نے دیکھا ہمارے مخالفین کو ہم نے چن چن کے ٹھکانے لگا دیا اور ہم نے عاصم سلیم باجوہ کو ایسی جگہ پہ بھیجا ہے کہ بس اب ہم بندوقیں صاف کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کور کمانڈر کوٹا بن گئے اور اس کے بعد ریٹائر ہوئے، ریٹائر ہونے کے بعد CPAC اتھارٹی کے بن گئے چیئرمین اور اب وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی بن گئے ہیں۔ اب انہوں نے میڈیا اسٹریٹجی بنانی ہے اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں اس وقت کے زمانے کی کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نواز آرمی کو ملائن کرنے کے لیے انہوں نے ایک میڈیا سیل بنایا ہوا تھا اور کس طریقے سے وہاں پہ سارے کام ہوتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ان کے علم میں ہیں۔ تو اس لیے مسلم لیگ نواز کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کو ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے۔ تو جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو اضافہ ہے وہ عمران خان نے بڑے سوچ سمجھ کے کیا ہے اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو انڈکشن ہوئی ہے وزیر اعظم کی ٹیم میں وہ بڑی سوچ سمجھ کے اور پلاننگ کے ساتھ کی گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مزید کچھ چیزیں۔ تو فی الحال اتنا ہی میرا خیال ہے، باقی اگلی ویڈیو